السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شب برات میں ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ فاتحہ آخر کس کے لیے ہونی چاہیے؟ کیا ہم اپنے مرحوم رشتہ دار کے لیے کریں یا کسی اور کے لیے، یا پھر اس کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ تو شب برات میں فاتحہ کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ چلیے آج کی ویڈیو میں اس کا مکمل جواب تلاش کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی کے نام سے یہ فاتحہ دلائی جائے، اور جو حلوہ تیار کیا جاتا ہے یہ حضرت اویس قرنی کی سنت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک یعنی دانت آپ کے جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ جب حضرت اویس قرنی نے سنا تو انہوں نے بھی اپنے دانتوں کو توڑ دیا، اور وہ کوئی چیز نہیں کھا سکتے، تو اس لیے ان کے لیے نرم حلوہ بنایا گیا۔ اس روایت کی کیا حقیقت؟ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے دانت کو توڑ لیے تو ان کے لیے جنت سے کیلا نازل ہوا۔ تو اس روایت کی بھی کیا حقیقت؟ اور ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ شب برات میں آپ ایصال ثواب کن کے نام سے کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو یہ روایت ہے کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، تو اس سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کا پورا دانت ہی شہید ہو گیا تھا، جو کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضرت محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل دانت شہید نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا تھا۔ علامہ احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ مرأۃ المناجی شرح مشکات المصابیح جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 105 پر لکھتے ہیں کہ حضور انور کی داہنے کی نیچے چوکڑی کا ایک دانت شریف کا انگورا ٹوٹا تھا۔ یہ دانت شہید نہ ہوا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کا پورا دانت نہیں ٹوٹا تھا، صرف ایک ٹکڑا ٹوٹا تھا۔ جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ احد میں پورا دانت نہیں ٹوٹا تھا بلکہ دانت کا ایک ٹکڑا ٹوٹا تھا۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی نے یہ خبر سنی تو انہوں نے بھی اپنے دانتوں کو توڑ لیا، یہ سراسر غلط روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ علامہ شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ فتاوی شارح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 114 پر لکھتے ہیں کہ یہ روایت بالکل جھوٹ اور افترا ہے۔ جب حضرت اویس قرنی نے یہ سنا کہ غزوہ احد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے سب دانت توڑ ڈالا اور انہیں کھانے کے لیے کسی نے حلوہ پیش کیا۔ اور ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ ان کے لیے اس وقت جنت سے کیلا نازل ہوا تھا۔ تو اس روایت کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ حضرت اویس قرنی نے اپنے دانتوں کو توڑا ہی نہیں تھا۔ تو دونوں روایتیں یعنی تمام دانت توڑ دیے تھے، تو یہ روایت بالکل غلط ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری بات، ان کے لیے حلوہ پیش کیا گیا تھا، یہ بھی بالکل غلط ہے کہ حضرت علامہ شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب شارح بخاری میں لکھا ہے۔ اور دوسری بات، ان کے لیے جنت سے کیلا نازل کیا گیا تھا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بالکل یہ دونوں باتیں بالکل غلط ہے، اور جو پورے دندان شہید ہوئے تھے یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ نہ حضرت اویس قرنی نے اپنے دانتوں کو توڑا تھا، اور نہ ان کے لیے حلوہ بنایا گیا تھا، اور نہ ان کے لیے جنت سے کیلا نازل ہوا تھا۔ یہ ساری کی ساری باتیں افواہی بات ہیں، جہالت والی بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات میں ہم کس کے نام سے فاتحہ دلاتے ہیں، تو یاد رکھیں کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف حضرت اویس قرنی کے نام سے ہی فاتحہ دلاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ شب برات میں جو ایصال ثواب ہم کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے خاص کر ہم کرتے ہیں، یعنی ہمارے گھر کے جتنے بھی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے بندے گزر چکے ہیں ان سب کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، کیونکہ یہ مغفرت کی رات ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کی تو مغفرت فرما اور ہم سب کی بھی خطاؤں کو معاف فرما۔ بہتر ہے کہ نیاز و فاتحہ جب کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی نظر پیش کریں۔ ایصال ثواب تمام انبیاء کی بارگاہ میں، تمام اولیاء کی بارگاہ میں، تمام مومنین اور مومنات کے لیے بھی ایصال ثواب کریں، اور خاص کر دعا میں اپنے گھر کے تمام مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں۔ تو شب برات میں خاص اپنے مرحومین کے لیے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں۔ آپ کا جو سوال تھا کہ شب برات میں
ہم کس کے نام پر فاتحہ کرتے ہیں؟ خاص کر شب برأت کا فاتحہ گھر کے تمام مرحومین کے لیے کیا جاتا ہے۔ جو یہ بات مشہور ہے کہ حضرت اویس قرنی کے نام پر خاص کر کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور کی محبت میں اپنے تمام دانتوں کو توڑ دیا تھا۔ حلوہ اس لیے بناتے ہیں کیونکہ ان کے دانت نہیں تھے، کیلا اس لیے نازل ہوا تھا کیونکہ وہ کچھ چبا نہیں سکتے تھے۔ یہ ساری باتیں بالکل غلط ہے۔ ہاں، فاتحہ میں حضرت اویس قرنی کا نام لیا جائے، تمام اولیاء کا نام لیا جائے، انبیاء کرام کا نام لیا جائے، خصوصی طور پر اپنے گھر کے تمام مرحومین کے نام پر ایصال ثواب کیا جائے۔ شب برأت کے فاتحہ کا یہی امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ یہ معلومات آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے پاس ثواب کی نیت سے شیئر کریں، ہمارے چینل رضوی اسلامک آواز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید اسلامک مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔